الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين حمد و صلاۃ کے بعد میرے نہایت ہی معزز و محتشم سامعین کرام، اللہ رب العزت کے فضل اور اس کی توفیق سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 27 پڑھنے کی ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ رب کائنات جل وعلا نے ارشاد فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ الذین، وہ جو ینقضون توڑ دیتے ہیں عہد اللہ، اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ، اس کے پکا ہونے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور کاٹ دیتے ہیں اس چیز کو جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا۔ ان یوصل کہتے ہیں جوڑنے کو، وَيَقْطَعُونَ، اور وہ کاٹتے ہیں یا کاٹ دیتے ہیں، ما امر اللہ، جس کا اللہ نے حکم دیا، ان یوصل جوڑنے کا، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، وہی لوگ جو ہیں وہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ جو ایسا عمل کرتے ہیں وہ نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں، جو آپس کے تعلقات کو ختم کر دیتے ہیں، مسلمانوں سے اپنے تعلقات جو ہیں وہ توڑ دیتے ہیں۔ الذین ینقضون عہد اللہ سے وہ عہد مراد ہے جو اللہ تعالیٰ نے گزشتہ آسمانی کتابوں میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے متعلق فرمایا تھا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ عہد سے مراد 3 عہد ہیں۔ پہلا عہد وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمام اولاد آدم سے لیا کہ اس کی ربوبیت کا وہ اقرار کریں۔ اس کا بیان سورۃ اعراف کی آیت نمبر 172 میں موجود ہے۔ دوسرا عہد جو ہے وہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ مخصوص ہے کہ رسالت کی تبلیغ فرمائیں اور دین قائم کریں۔ اس کا بیان جو ہے سورۃ احزاب کی آیت نمبر 7 میں موجود ہے۔ تیسرا عہد علماء کے ساتھ خاص ہے کہ علماء جو ہیں وہ کبھی بھی حق کو نہ چھپائیں، عالم جو ہیں وہ حق بات کو نہ چھپائیں۔ یہ 3 عہد ہیں جو اس آیت مبارکہ میں مراد ہو سکتے ہیں، اور تینوں کا قرآن میں الگ الگ ذکر موجود ہے۔ تیسرا عہد ہے جو علماء کے ساتھ خاص ہے کہ علماء کی شان یہ ہے کہ وہ حق بات کو نہ چھپائیں۔ اس کا بیان جو ہے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 187 میں ہے۔ جو عالم حق کو چھپاتا ہے وہ عالم ہی نہیں ہے۔ عالم کی شان یہ ہے کہ وہ حق کو بیان کرے، حق کو چھپائے نہیں۔ یہ 3 عہد ہیں، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں اس کے پکا ہونے کے بعد۔ اس سے مراد 3 عہد ہیں۔ پہلا عہد جو اللہ تعالیٰ نے سب بنی آدم سے لیا، دوسرا عہد جو اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں اور رسولوں سے لیا کہ جو رسالت کی تبلیغ ہے وہ تم نے کرنی ہے،
اور دین کو قائم کرنا ہے۔ اور تیسرا عہد جو ہے علماء سے لیا گیا کہ عالم جو ہیں وہ کبھی بھی حق کو نہ چھپائیں بلکہ حق کا اظہار کریں، اگرچہ ان کی لاکھ مخالفتیں ہی کیوں نہ ہوں، لوگ دشمنیاں بھی کریں لیکن وہ حق کو نہ چھپائیں۔ جن کے دلوں میں ایمان کی رتی بھی ہوگی وہ حق پر چلنے لگ جائیں گے۔ ما امر اللہ بہ، جس چیز کا اللہ نے حکم دیا، جن چیزوں کے ملانے کا حکم دیا گیا وہ یہ ہیں کہ رشتہ داروں سے تعلقات جوڑنا، رشتہ داروں سے تعلقات جوڑنا، مسلمانوں کے ساتھ دوستی اور محبت قائم رکھنا، تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو ماننا، تمام کتابوں کی تصدیق کرنا اور حق پر جمع ہونا، نہ حق پر کبھی جمع نہ ہونا، حق پر جمع ہونا یہ ایمان والوں کی صفت ہے۔ اور ان کو قطع کرنے کا معنی یہ ہے رشتہ داروں سے تعلقات جو ہیں وہ توڑ دینا، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو نہ ماننا اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں کی تصدیق نہ کرنا۔ یہ تو ہے نا تعلقات توڑ دینا۔ جوڑ دینا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 28 میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا کیف تکفرون باللہ، کیسے تم اللہ کے انکاری ہو گئے، کیسے تم نے اللہ کا انکار کر دیا۔ وکنتم امواتا فاحیاکم، حالانکہ تم مردہ تھے تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ فرمایا۔ تم کچھ بھی نہیں تھے، عدم سے وجود کی طرف تمہیں لانے والی ذات جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ تم مردہ تھے تو اس نے تمہیں زندگی دی، ثم یمیتکم، پھر تمہیں وہ موت عطا فرمائے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، وہ پھر باقی کی زندگی جو تمہیں مل جائے گی۔ کیف تکفرون باللہ، کیسے تم اللہ کے منکر ہو سکتے ہو۔ توحید و نبوت کے دلائل اور کفر اور ایمان کی جزا اور سزا کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص اور عام نعمتوں کا اور قدرت کی عجیب نشانیوں کا ذکر فرمایا اور کفر کی خرابی اور برائی کو کافروں کے دلوں میں بٹھانے کے لیے انہیں خطاب کیا کہ تم کس طرح خدا کے منکر ہوتے ہو، حالانکہ تمہارا اپنا حال اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا تقاضا کرتا ہے کہ تمہارا وجود ہی نہیں تھا، زندگی اسے رب کائنات نے عطا فرمائی، کیونکہ تم بدن میں روح ڈالے جانے سے پہلے تمام مراحل میں مردہ تھے۔ اس وقت تم کچھ بھی نہیں تھے، تمہارا وجود نہیں تھا، تم بے جان جسم تھے، پھر اس نے تم میں روح ڈال کر تمہیں زندگی دی، پھر زندگی کی مدت پوری ہونے پر تمہیں اللہ تبارک و تعالی موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ اس سے یا تو قبر کی زندگی مراد ہے یا سوال کے لیے ہوگی جو قیامت کی زندگی ہے، قیامت والے دن جب اس کو اٹھایا جائے گا، پھر تم حساب کتاب اور جزا کے لیے اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو اپنے اس حال کو جان کر تمہارا کفر کرنا یہ نہایت ہی عجیب و غریب ہے۔ اس آیت میں غور کریں تو ہم مسلمانوں کے لیے بھی نصیحت ہے کہ ہم بھی کچھ نہ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی اور زندگی گزارنے کے لوازمات اور نعمتوں سے ہمیں نوازا، تو اس کی عطاؤں سے فائدہ اٹھا کر اس کی یاد سے غافل ہونا اور ناشکری کرنا اور غفلت کی زندگی گزارنا کسی طرح بھی ہمارے لیے یہ شایان شان نہیں ہے، بلکہ ہر لمحے اپنے رب کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں مردے سے زندہ کر دیا۔ ہم مردہ تھے تو اس نے ہمیں زندگی بخشی۔ پھر سب سے بڑا احسان اس کا یہ ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ خالق قدوس جل وعلا نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 29 میں ارشاد فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا،
وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین میں ہے، سب کچھ اللہ تبارک و تعالی نے بنایا۔ ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، پھر آسمان کی طرف استوا فرمایا، قصد فرمایا تو ٹھیک 7 آسمان بنائے۔ کتنے آسمان بنائے جی؟ 7 آسمان بنائے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ سب کچھ جانتا ہے، اس سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ انسان اگرچہ چھپ چھپ کر گناہ کرے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن وہ مالک قدوس تو اپنے بندے کو دیکھ رہا ہے۔ تمام انسانوں کو رب کائنات نے پیدا فرمایا۔ زمین میں جو کچھ ہے، دریا ہے، پہاڑ ہے، کانے ہیں، کھیتی ہے، سمندر وغیرہ ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دینی اور دنیاوی فائدے کے لیے بنائے ہیں۔ دینی فائدہ تو یہ ہے کہ زمین کے عجائبات دیکھ کر تمہیں اللہ تعالیٰ کی حکمت اور قدرت کی معرفت نصیب ہو جائے، یعنی یہ ساری چیزیں دیکھ کر ہم اللہ تعالیٰ کی حکمت اور قدرت کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ دنیا کی چیزوں کو کھاؤ پیو اور اپنے کاموں میں لاؤ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ممانعت نہ آئی ہو۔ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں منع کر دیا، اب اس کے ہمیں قریب نہیں جانا چاہیے۔ جس کے کرنے کا ہمیں حکم دیا ہمیں وہ کرنا چاہیے۔ تو ان نعمتوں کے باوجود تم کس طرح اللہ تعالیٰ کا انکار کر سکتے ہو؟ اللہ کا انکار اب نہیں کیا جا سکتا، اس نے اتنے انعام و اکرامات اپنے بندے پر کیے ہیں۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع نہیں فرمایا، اب وہ ہمارے لیے مباح بھی ہے اور حلال بھی ہے۔ جس چیز کا حکم جو ہے ظاہراً ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں قرآن میں یا حدیث میں، تو اس کی ممانعت نہیں ہے، تو وہ ہمارے لیے مباح بھی ہے اور حلال بھی ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر شے کا خوب علم رکھتا ہے۔ کائنات کی تخلیق اور اسے وجود میں لانا اللہ تعالیٰ کے کامل علم کی دلیل ہے، کیونکہ ایسی حکمت سے بڑی مخلوق کا پیدا کرنا ایک شے کا علم رکھے بغیر ممکن اور متصور نہیں۔ کافر مرنے کے بعد زندہ ہونے کو ناممکن سمجھتے تھے۔ ان آیتوں میں کافروں کے اس عقیدے کے غلط اور باطل ہونے پر ایک عظیم دلیل اللہ نے قائم فرما دی۔ جب اللہ تعالیٰ قدرت اور علم والا ہے اور جسم اور حیات کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، تو موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنا کیسے ناممکن ہو سکتا ہے؟ آج حضرت انسان کی مت ماری گئی ہے، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جو پہلی مرتبہ زندہ کرنے پر قدرت رکھتا ہے تو دوسری مرتبہ پیدا کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ وہ قادر مطلق ہے، جو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن اور حدیث کا فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔